الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المتقین المخلصین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم محتشم جمی حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ دوسری روحانی محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ہماری نیت اللہ اپنے لیے خالص فرمائے۔ تو آج کی روحانی محفل میں نے کشف المحجوب جو حضرت مخدوم الاولیاء سید الاولیاء حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم تصنیف ہے، اس میں سے پہلا جو باب ہے علم کا، اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں سے چند چیزیں آپ کے حضور عرض کروں گا اور اپنی اور آپ کی اصلاح کا سامان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ تصوف پر ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے کتاب کشف المحجوب۔ اس سے پہلے عربی زبان میں بہت سی کتابیں تصوف پر لکھی گئیں، لیکن فارسی میں یہ پہلی کتاب تھی جو مرتب کی گئی۔ اور کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ جو تصوف پہ ایک انسائکلوپیڈیا کے طور پر فارسی میں کتاب لکھی گئی، اس کا جو پہلا باب ہے وہ علم کے عنوان پر رکھا گیا، یعنی پہلا باب ہی علم کے موضوع پہ رکھا گیا۔ اس سے ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے جو جہالت پسند لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صوفیاء ہیں، ہم درویش ہیں، ہم فقیر ہیں، خود کو اللہ والے کہتے ہیں اور ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری نے پہلا باب ہی علم کا قائم کر کے ان کی نفی فرمائی کہ تصوف کا آغاز ہی علم سے ہوتا ہے۔ تصوف کا آغاز ہی بولیے علم کے بغیر نہ کوئی روحانیت ہے، علم کے بغیر نہ کوئی تصوف ہے، علم کے بغیر نہ کوئی فقیری اور درویشی ہے۔ حضرت سلطان باہو متاخرین اولیاء میں سے، تو آپ نے بھی کیا فرمایا؟ باج علمو جے کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، یعنی علم کے بغیر اگر کوئی شخص فقیری کی راہ پر چل پڑا تو کافر ہو کے مرے گا، اس کو اس راہ کی پیچیدگیاں ہی سمجھ نہیں آنی۔ شیطان کس وقت کس طرح کا وسوسہ دل میں پیدا کر دیتا ہے اس کو یہ خبر ہی نہیں ہونی، اس کا ایمان برباد ہو جانا ہے۔ تو پہلا باب علم کا قائم کر کے آپ نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ تصوف روحانیت کا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبان علم، جو علم والے ہیں وہی ڈرتے ہیں، جو علماء ہیں وہی۔ اب یہاں علماء سے مراد کسی مسجد کا خطیب یا امام نہیں ہے، ہر شخص جس کو خدا کے متعلق کچھ بنیادی علم ہے وہ ان علماء میں شامل ہے۔ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیسے پورا ہوگا، جس کو یہ تھوڑا بہت پتہ چل گیا، جس کو یہ تھوڑا بہت علم ہو گیا، وہ ان علماء میں شامل ہو گیا۔ میری بات سمجھائی یا نہیں سمجھائی؟ یا یوں سمجھ لیجئے، یہ کوئی تخصیص نہیں مسجد کے امام کے ساتھ، خطیب کے ساتھ، کسی پی ایچ ڈی اسکالر کے ساتھ، نہ بلکہ یہاں ہر وہ شخص علماء میں داخل ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ علماء سے خارج ہے، چاہے وہ کسی مسجد کا امام ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ مفتی کہلاتا ہے، چاہے شیخ الحدیث کہلاتا ہے۔ جو رات کی تنہائی میں اللہ سے نہ ڈرے،
بات سمجھنے والی ہے یا نہیں؟ یعنی میں کسی کو بات لگا نہیں رہا، مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ تو جو بھی خود کو علماء کہلواتے ہیں، ذرا ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے عالم کے لیے تو یہ شرط لگا دی کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ سے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ خود کو عالم کہلواتا ہو، مفتی کہلاتا ہو، شیخ الحدیث کہلاتا ہو، اسکالر کہلاتا ہو، خطیب کہلاتا ہو، علامہ مولانا کہلاتا ہو، تو وہ شخص منافقت کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ منافقت کر رہا ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور خود کو عالم کہلا رہا ہے، علامہ کہلا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عالم اس کو قرار دیا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو بولیے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ عالم ہرگز بولیے نہیں ہو سکتا۔ تو عالم ہر وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، اگر کوئی کیلے بیچنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی خراب کیلا وہ بیچ میں رکھ کے ساتھ بیچ بھی سکتا تھا، لیکن وہ اللہ سے ڈر گیا کہ نہیں، میں پیسے صاف صاف کیلوں کے لے رہا ہوں، تو میں نے خراب کیلا نہیں ڈالنا، اس نے خراب کیلا تھوڑا سائڈ پہ کر دیا۔ یہ جو اس کے اندر احساس آیا، یہ کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے یہ علم نے دیا۔ کس نے دیا؟ یہ جو اس میں احساس آیا اور اس نے حرام نہیں کمایا اور وہ خدا سے ڈر گیا، تو کیلے بیچنے والا بھی عالم ہے قرآن کی تعریف کے مطابق، کیلے بیچنے والا بھی عالم ہے۔ اس کے لیے کسی مدرسے کی سند یا ڈگری تو نہیں چاہیے۔ کتنے ہی مدرسوں سے ڈگری یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا سے نہیں ڈرتے، جو تنہائی تو کیا ممبر پہ بھی بیٹھ کے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو شخص ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دے، جو شخص ممبر پہ بیٹھ کے کفر کے فتوے لگائے، شرک کے فتوے لگائے، لوگوں کی عزتیں اچھالے، کیا وہ اللہ سے ڈر رہا ہے؟ اس کو اس ممبر کے احترام اور تقدس کا کچھ خیال ہے؟ وہ عالم نہیں ہے خدا کی نظر میں، وہ منافق شخص ہے۔ تو دوسری طرف اگر ایک کیلے بیچنے والا خدا سے ڈر گیا، ایک دکاندار، ایک ریڑھی والا، ایک کپڑے بیچنے والا، اس نے خیانت نہیں کی، دھوکہ نہیں کیا، اس کے دل میں پورا خیال ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس نے میری پکڑ کر لینی ہے، میں کس سے نظر چرا رہا ہوں؟ یا یوں سمجھیے کوئی جوان ہے اور اس کی نظر کسی خوبصورت عورت پہ پڑتی ہے اور وہ اس احساس سے نظر جھکا لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کل کو میں نے اس کا سامنا بھی کرنا ہے، تو اس احساس نے اگر اس کی نظر جھکا دی تو وہ بھی علماء میں شامل ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کا علم رکھتا ہے، اسے علم ہے، یہ وہ اللہ کا علم رکھتا ہے۔ اگر اللہ کا علم ہی نہ ہوتا وہ نظر کیوں جھکاتا اپنی؟ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو قرآن نے ایک آپ کو اصول دے دیا کہ عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کسی شخص کے رات کے وقت مصلی پر نمازوں کے اندر گرنے والے آنسوؤں سے متاثر نہ ہوا کرو، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ وہ بندہ پیسے کے لین دین میں کس طرح کا آدمی ہے، پیسے کے لین دین میں ہیر پھیر تو نہیں کرتا، فراڈ تو نہیں کرتا، دھوکہ تو نہیں کرتا۔ یہاں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایک بندہ ہے ہمارے، میں مثال دینے لگا، اپنی میرے ساتھ کہیں بیتی ہوتی ہیں تو میں مثال دینے لگا۔ ایک دفعہ مجھے اشد ضرورت تھی پیسوں کی، تو میں نے ایک بندے کو بلایا جو ہر وقت نہ ہمارے گھر کی شانیں کرامتیں بیان کرتا تھا، ہے کروڑوں پتی آدمی، بہت مالدار آدمی، اور میں نے اس سے چھوٹی سی رقم مانگی، کوئی زیادہ نہیں، میں نے اس سے کہا بھی مجھے قرض چاہیے، یعنی کوئی 1,00,000 روپیہ، جو اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا، اتنی تو وہ جیب میں لیے پھرتا ہے نا۔ تو مجھے کہتا شاہ جی پہلے دسو دو گے کدوں؟ ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نے اس کا آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، میں نے غلطی کی، میں نے آپ سے قرض مانگ لیا، یہی میں دعا میں کہہ دیتا نا خدا سے، تو میں نے مصلی سے نہیں اٹھنا تھا، 1,00,000 روپیہ میرے پاس ادھر ہی آ جانا تھا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے جیسے بے وقوف سے میں نے سوال کر لیا۔ تو لین دین کے معاملے میں دیکھیں اس کا حوصلہ کتنا ہے، اس کا حوصلہ کتنا ہے، لین دین کے معاملات میں اس کا حوصلہ کتنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کسی کی نمازوں اور نمازوں میں گرنے والے آنسوؤں سے متاثر نہ ہوا کرو، یہ دیکھا کرو کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں کس طرح ہے،
لین دین میں کیسا ہے, لوگوں کے سر رویوں میں کیسا ہے, اخلاق میں کیسا ہے وہ بندہ. بات سمجھ آئیے نہیں؟ یہاں کتنے نمازی ایسے ہیں جو مسجد میں بیٹھے غیبتیں کرتے رہتے ہیں, جو نہیں آتا نا اس کے خلاف شروع ہو جائیں گے, جو ہے اس سے ڈریں گے, جو نہیں آیا ہوگا اس کی غیبتیں ہو رہی ہوں گی. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے, میں کہیں مہمان گیا ہوا تھا, تو میں مسجد میں چلا گیا, عصر کی نماز کا وقت تھا, بھی شاید کچھ 7-8 منٹ رہتے تھے, تو میں جا کے بیٹھ گیا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں میرے استاد گرامی جو ایک عظیم عالم ہے دنیا میں, وہ سارے نمازی اور مولوی صاحب مل کے انہی کے خلاف لگے ہوئے, اور کوئی ایسی بات کرے نا جس سے پتہ چلے کوئی علمی اختلاف ہو رہا ہے, تو بات سمجھ آتی ہے. ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ کوئی علمی اختلاف مجھ سے بھی کرے تو ہم برا نہیں مناتے. وہ کیا کر رہے تھے؟ گندگی, کردار کشی, کردار پہ بہتان, الزام, برے برے الزام لگا رہے. میں چند منٹ سنا, پھر برداشت نہ ہوا مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, ورنہ کم از کم زبان سے تو روکو نا. تو میں نے کہا مولوی صاحب, غیبت تو ایک عام انسان کی بھی حرام ہے, پھر آپ اتنے بڑے ایک عالم کی غیبت کر رہے ہیں. اگر آپ کے نزدیک یہ باتیں درست ہیں تو آپ غیبت کریں, اور پھر مسجد میں مصلی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, مصلی امامت پہ. اور میرے نزدیک یہ آپ غیبت نہیں کر رہے, آپ بہتان لگا رہے ہیں, کیونکہ یہ عیب ان میں نہیں ہے. میں نے انہیں قریب سے دیکھا اور میں ان کے پاس سالہ سال رہا ہوں, یہ عیب ان کے اندر نہیں ہے. تو آپ نے کسی کی طرف عیب منسوب کیا, اگر وہ عیب اس میں ہو تو وہ غیبت بنتی ہے, اگر وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں, یہ کیا ہوگا؟ بہتان ہوگا. تو آپ مصلی امامت پہ بیٹھ کے بہتان لگا رہے ہیں. تو ایسے بھی میں نے زندگی میں دیکھے معاملات کے لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصول دے دیا ہے کہ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ عالم نہیں ہو سکتا. عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, حلال حرام کی تمیز رکھتا ہے, اخلاق کے اندر درست ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ رویے معاملات میں ٹھیک ہے, اللہ سے ڈرتا ہے ان معاملات کے اندر, تو وہ عالم ہے. چاہے وہ ایک ریڈی والا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ایک دکاندار ہے, چاہے وہ جاب کرنے والا ہے, چاہے کوئی بزنس مین ہے, کاروباری ہے, چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ ایک جوان ہے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے بوڑھا ہے, جس میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, جس نے اللہ کو جان لیا, جس کو اللہ کا علم ہو گیا. قرآن کہتا ہے وہ علماء میں شامل ہے. اور جس کو اللہ کا علم ہی نہ ہوا, باقی صرف بھی پڑھ لی, نحو بھی پڑھ لی, منطق بھی پڑھ لی, فلسفہ بھی پڑھ لیا, بلاغت بھی پڑھ لی, اس نے اصول بھی پڑھ لی, اصول تفسیر, حدیث, اصول فقہ بھی پڑھ لی, تفسیر بھی پڑھ لی, حدیث بھی پڑھ لی, فقہ بھی پڑھ لی, سب کچھ پڑھ لیا اس نے, لیکن اس کے اندر ابھی تک یہ احساس پیدا نہیں ہوا جو احساس اسے حلال حرام کی تمیز دے, تو وہ علماء کی فہرست سے خارج ہو گیا. سمجھے بات یا نہیں؟ تو روحانی محفل کا سب سے پہلا جو درس ہے, مجھ سمیت میں آپ سب کو دے رہا ہوں میرے بیٹوں, وہ یہ کہ ہمیں اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا. اچھا, دنیا کا خوف اور اللہ کے خوف میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے؟ دنیا کے خوف اور اللہ کے خوف میں, جب ہم دنیا میں کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم اس سے دور ہوتے ہیں, اور جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہ سمجھنے والی بات ہے. جب ہم دنیا میں کسی رشتے سے ڈرتے ہیں تو ہم اس سے, لیکن جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں, اور قریب ہو جاتے ہیں. یہ خدا سے ڈرنے کا تصور یہاں دنیا داروں کے خوف جیسا تصور نہیں ہے. میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر یہ خوف کئی طرح کا خوف ہے. یہ اللہ کی پکڑ کا بھی خوف ہو سکتا ہے, اس سے بچیں گے تب بھی خدا کے قریب ہوں گے. یہ خوف عاشقوں والا خوف بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے, کہیں تو ناراض, یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے, میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ احساس تڑپا کے رکھ دیں. کیا؟ اس پہ کہانی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے کہ بصرہ کا ایک رئیس تھا, بلکہ حضور داتا گنج بخش نے بھی لکھا ہے کشف المعجوب میں اس واقعے. بصرہ کا ایک رئیس تھا, تو کھیتوں میں بیٹھا تھا, تو آپ کو پتہ ہے ان کے مزارے ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں کھیتوں میں. اس کی نگاہ نہ مزارے کی بیوی پہ پڑی, تو شیطان نے اس کے اندر برائی کی نیت پیدا کر دی. تو اس نے اس کے شوہر کو نہ کسی کام سے بھیج دیا شہر, اور اس کی بیوی سے کہتا کہ باغ کے سارے دروازے بند کر کے آ جاؤ.
اس نے جلدی سے سارے دروازے بند کیے اور گھبرائی. اس نے کہا گھبرائی کیوں ہو؟ اس نے کہا میں نے سارے دروازے بند کر دیے, ایک دروازہ نہیں بند ہو رہا. اس نے کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے. جو ہمارے اور اللہ کے درمیان دروازہ ہے وہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا. یہ بات سن کے وہ رئیس شرمندہ ہو گیا, پانی پانی ہو گیا کہ میں کس عورت کو برائی کی دعوت دے رہا تھا, کہ جو عورت اتنا خدا سے ڈرتی ہے, کہ خدا کو اتنا قریب جانتی ہے, محسوس کرتی ہے. میری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس نے پھر نیت کو ترک کر دیا اور دروازے کھلوا دیے. یہ عورت اب علماء میں شامل ہے یا نہیں؟ چاہے وہ چارہ کاٹ رہی ہے, چاہے وہ فصلیں کاٹ رہی ہے, وہ علماء میں شامل ہے. علماء میں بولیے اللہ اکبر. اور جو عالم ہو کے اس چیز کا خیال نہ کرے تو اللہ کی نظر میں وہ علماء سے خارج ہے, لوگ اسے جو مرضی سمجھتے پھریں. میری بات اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو وہ عورت علماء میں شامل ہے. وہ عورت بولی علماء میں, اس نے کہا میں وہ دروازہ کیسے بند کروں. حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ اکثر مریدوں کو آزماتے بھی ہوتے تھے. یہ صوفیاء کا طریقہ ہے, پتہ چلے کہ جو ان کو تربیت دی جا رہی ہے ان پر اثر بھی ہو رہا ہے یا نہیں. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ صوفیاء ڈنڈے سے نماز نہیں پڑھاتے, وہ قاضیوں کا کام ہے. کن کا کام؟ وہ قاضیوں کا کام. درویشوں فقیروں کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کا شوق دلا دیا, پھر جب نماز کا وقت آیا تو کسی کو کہتے نہیں اٹھو بھی نماز پڑھی ہے, بلکہ وہ خود ہی دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ جو میں نے تربیت دی ہے اس کا اثر بھی ہوا یا انہوں نے قبول بھی کیا یا نہیں. کیونکہ جو شوق سے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں اور جو خوف سے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بہت بڑے مبلغ ہیں, وہ یہ بات سنا رہے تھے, کہتے میں مکہ میں تھا تو ایک شخص آیا میرے پاس, آ کے رونے لگ گیا. کہتا جی میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کیا گناہ ہوا ہے تجھ سے؟ اس نے کہا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کہا بتاؤ تو صحیح, تم اتنا بڑا گناہ اس کو کیوں سمجھ رہے ہو؟ کون سا گناہ ہے جو اللہ کی رحمت سے بڑا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا جی سعودی حکومت, پہلے اب تو ختم ہو گیا, متوع وغیرہ وہاں سے ختم ہو گئے. متوع جب تک وہاں تھے ان کا ایک اچھا اثر بھی تھا, ہولڈ بھی تھا, کہ عورتیں حجاب کا اہتمام کرتی تھیں, لڑکے ہوٹر بازاروں میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو نہیں دیکھتے تھے, ٹھیک ہے نا, نماز پہ لوگ مسجد میں پہنچتے تھے. اچھے بھی تھے ان کی چیزیں, بری بھی تھیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ سختی بھی کر دیتے تھے. کسی کے بڑے بال دیکھے اس کو گاڑی میں بٹھایا, جا کے ٹینٹ کروا دی, اس کے حلق کروا دیا. سمجھ آئیے نہیں آئی؟ ایک بچہ میرے ساتھ گاڑی میں تھا, جاننے والا, محبت کرنے والا, مکہ میں جا رہا تھا میرے ساتھ, وہ بھی مجھے سنا رہا, کہتے میں نے بڑی مشکل سے بال اتنے بڑے کیے. ایک متوع نے مجھے پکڑ لیا, کہتا یہ کیا؟ میں نے کہا سنت ہے. اس نے جا کے میری ٹینٹ کرا دی. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا یہ بھی سنت ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ وہ سختی بھی کرتے تھے کہ اس کو بیچارے کو پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا بال بڑے کرنے پہ, خوبصورت بال بنانے پہ. وہ متوع ضرور سے زیادہ سختی بھی کرتے تھے. تو خیر اعتدال ہی اچھا ہوتا ہے. تو لیکن ان کا ایک فائدہ یہ تھا کہ لوگ نماز کے وقت پہنچتے تھے, نماز کے وقت. اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے وقت, دکانوں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. وہ پہلے والا نظام نہیں رہا وہاں مکہ میں, مدینہ میں. باقی سعودیہ میں تو پھر حالات ہی تبدیل ہو گئے جب سے وہاں یہ روشن خیالی کے نام کے اوپر فحاشی کی اجازت دے دی گئی ہے. تو وہ مولانا کہتے ہیں کہ وہ بندہ رونے لگ گیا میرے پاس, کہنے لگا جی میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. میں نے کہا ہوا کیا تجھ سے؟ کہتا جی میں نے یہاں مکہ میں حرم میں رہتے ہوئے 20 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے, متووں کے ڈر سے. بس شوق نہیں تھا اندر, خوف خدا نہیں تھا اندر, اللہ کا خوف نہیں, بندوں کا خوف. میں نے آپ کو بتایا اللہ کا خوف اللہ کے قریب کرتا ہے, بندوں کا خوف تھا. تو بندوں کے خوف کے ڈر سے کہتا ہے میں نے 20 سال بغیر وضو کے حرم میں, مکہ میں حرم میں نماز پڑھی, میری توبہ قبول ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں, جب بندوں کا خوف ہوتا ہے تو پھر نیکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزوں کو جوڑا ہے, دو چیزوں کو جوڑا ہے. نیکیاں اس طرح کی ہوں گی, اس طرح کی نیکیاں ہوں گی جب بندوں کا خوف ہوگا. جب بندوں کا خوف ہوگا تو پھر روزہ تو رکھ لیا جائے گا اور تنہائی میں توڑ بھی لیا جائے گا. بچے ایسے ہی کرتے ہیں,
جن بچوں کو آپ سختی سے روزہ رکھواتے ہیں نا، ان کو روزے کی اہمیت نہیں سکھاتے، محبت نہیں پیدا کرتے، وہ توڑ لیتے ہیں۔ تو جب بندوں کا خوف ہوتا ہے تو پھر نیکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو بالکل حلاوت اور مٹھاس سے خالی ہوتی ہیں۔ بات کو سمجھے آپ، یہ نہیں سمجھے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہاں دو چیزوں کو اللہ نے جوڑا ہے، علم اور اللہ کی خشیت۔ علم اور اللہ کی خشیت کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ علم اور اللہ کی خشیت، اللہ نے ان دونوں کو جوڑا ہے کہ جہاں خدا کی خشیت ہو علم بھی وہیں ہے، جہاں خدا کی خشیت ہے علم وہاں۔ یا اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ علم اسی کا فائدہ دے گا اسے جس کے اندر خدا کی خشیت اور ڈر ہے، اور جس کے اندر خدا کی خشیت نہیں، ہو سکتا ہے اس کو حدیثیں بڑی یاد ہوں، قرآنی آیتیں بڑی یاد ہوں، قرآن کا حافظ بھی ہو، بڑی بڑی اچھی باتیں یاد ہوں، لیکن خدا کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو اس شخص کا علم اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک معنی ہے اس آیت مبارکہ کا۔ جی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضور ارشاد فرماتے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، کتنا جتنی اس کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک بزنس مین نہیں ہیں تو تجارت کے احکام سیکھنا آپ پہ فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو شادی کے احکام سیکھنا آپ پہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ ایک باپ نہیں ہیں تو اولاد کو کیسے پالنا ہے، بلکہ حمل کیسے ٹھہرانا ہے، اور حمل کے دوران کیا اصول و آداب ہیں، اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت کیسے کرنی، پالنا پوسنا کیسے، یہ احکام سیکھنا آپ پہ فرض ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ ان مرحلوں سے گزرنے لگیں گے آپ پر فرض ہے کہ پہلے سیکھیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ تجارت کے احکام سیکھے بغیر کاروبار کرے گا وہ ضرور سود میں پڑ جائے گا، ضرور سود میں پڑے، کہیں نہ کہیں سود کا شکار ضرور ہوگا۔ رات میرے پاس ایک بندہ آیا ہوا تھا، اس نے جو صورت بتائی کہ میں اس طرح کاروبار کرتا ہوں، میں نے کہا یہ سود ہے، یہ واضح سود ہے، حالانکہ لوگ اس سے سود نہیں سمجھ رہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ان شعبوں کا جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن کچھ بنیادی علم ایسا ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، مثلا اللہ کے بارے علم ہو، رسالت کے بارے، نبوت کے بارے، کتاب کے بارے، اللہ کی کتابوں کے بارے، انبیاء کے بارے، ملائکہ کے بارے، آخرت کے متعلق، تقدیر کے متعلق کچھ بنیادی علم ہو جس سے وہ ہدایت کا سامان کر سکے۔ نماز پڑھنی آنی چاہیے، روزے کے احکام آنے چاہیے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے بنیادی احکام آنے چاہیے بنیادی سے۔ تو جو فرائض و واجبات ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، جو فرض عین ہیں، ہر مسلمان پہ فرض ہیں، تو ان کا بنیادی علم اس کے پاس ہونا چاہیے، اتنا کم از کم سیکھنا کہ جس سے آپ فرائض و واجبات اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ باقی اضافی علم وہ جس شعبے میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس شعبے کا علم حاصل کریں۔ سمجھ رہے میں آگئی بات کہ نہیں؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن دارمی میں بھی حدیث ہے، بعض لوگ اس کو حدیث نہیں سمجھتے حالانکہ یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصین، فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ حدیث ہے، بعض لوگ اس کو قول سمجھتے ہیں، تو فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس سے جدید علم کی طرف بھی اشارہ ہے، یا چونکہ وہاں سے چین کا بہت زیادہ فاصلہ تھا، یا اشارہ یہ تھا کہ چاہے بہت لمبا بھی سفر کیوں نہ کرنا پڑے تب بھی علم حاصل کرو۔ یہ دونوں معنی یہاں بنتے ہیں، جدید علم بھی مراد ہے اور علم کے لیے بہت لمبا سفر کرنا پڑے یہ بھی مراد ہے۔ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو حاضرین محترم، میں نے یہ عرض کیا کہ جس طرح علم کی بہت سی شاخیں ہیں تو وہ حاصل کرے جو اس کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان چیزوں میں وقت ضائع نہ کرے جو اس کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے جادو کا علم سیکھا، یہودیوں نے کس کا علم سیکھا؟ اب وہ ہے تو علم، لیکن اللہ نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہوں نے وہ علم سیکھا جو انہیں نقصان پہنچاتا ہے، فائدہ۔ تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ علم بھی ہے جو نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا، ہے وہ علم لیکن نقصان دے گا، فائدہ۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، جو علم نافع نہ بنے۔ علم نافع کیا ہے؟
جس علم پر عمل کی توفیق مل جائے وہ نافع بن گیا آپ کے لیے، جس پر عمل کی توفیق نہ بنی وہ نافع نہیں ہے۔ بات سمجھائی یا نہیں آئی؟ تو فرمایا اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، وبال کا سبب بن جائے۔ کیا؟ وبال کا، غرور کا سبب بن جائے۔ تو حضرت محترم یہ علم کا آپ کے سامنے ہم نے باب شروع کیا کشف المحجوب سے۔ یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس واقعے سے پہلے ایک بحث ہے جو حضور داتا صاحب نے نقل کیا، وہ یہ کہ صوفیاء میں اختلاف ہے کہ علم زیادہ افضل ہے یا عمل زیادہ افضل ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم افضل ہے، کہ علم ہوگا ہی نہیں تو عمل کہاں سے آئے گا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمل افضل ہے، کہ علم ہو اور اس پر عمل ہی نہ ہو تو علم نفع تو نہیں دے گا، عمل افضل ہے۔ تو حضور سید داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں اقوال بیان کیے ہیں۔ اس پہ ایک واقعہ بڑا دلچسپ لاتے ہیں، وہ سننے والا ہے، اس پہ آج کی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے رستے میں ایک پتھر دیکھا، رستے میں ایک اس پتھر پہ لکھا تھا مجھے الٹ کر پڑھو۔ پتھر پہ کیا لکھا ہے؟ مجھے الٹ کر۔ تو کہتے میں نے اسے الٹا تو نیچے لکھا ہوا تھا انت لا تعمل بما تعلم وکیف تطلب ما لا تعلم، لکھا ہوا تھا کہ جس کا تجھے علم ہے اس پہ تو عمل نہیں کرتا، تو پھر تو اس کی طلب کیوں کرتا ہے جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے؟ علم ہی نہیں ہے، جس کا تجھے علم ہے اس پہ تو عمل نہیں کرتا، تو جس کا تجھے علم ہی نہیں تو اس کی طلب میں کیوں نکلا ہے؟ پہلے اس پہ تو عمل کرنا جس کا تجھے علم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ عمل افضل ہے علم سے، لیکن حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں، اور جو حضور داتا صاحب کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، یہ دونوں چیزیں ہی بولی ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کو یاد رکھنا بھی اس پر عمل کرنا ہے، علم کو یاد رکھنا بھی اس پر بولیے عمل کرنا ہی ہے، کیونکہ یہ بھی حکم ہے کہ علم کو یاد رکھا جائے، حفظ کیا جائے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، دونوں چیزیں ہی بولیے ضروری ہیں۔ تو آج کی روحانی محفل میں جو ہم نے سیکھا، ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے علمی محفلیں قائم کریں گے، اور اس روحانی محفل کو بھرپور طریقے سے اس کو آباد کریں گے، اور اس کا جو فیض ہے دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔